ہم کھڑے خاموش ہیں، نہ پوچھئے کیا پا گئے. ہم کھڑے خاموش ہیں، نہ پوچھئے کیا پا گئے. کیا بتائیں کیا ملانا، شہ کی تربت دیکھ کر. سبحان کیا اللہ. بتائیں کیا ملانا، شہ بسم کی اللہ الرحمن الرحیم. تربت ان اللہ دیکھ وملائکتہ کر. یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل على محمد وآل محمد. التماس کروں جناب ڈاکٹر حسن اختر صاحب سے کہ تلاوت کلام پاک کا شرف حاصل کریں. جناب ڈاکٹر صاحب. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو انشاءاللہ میں سورہ مومن کی سورہ نمبر 40 اس کی 60 سے لے کے 68 تک جو آیتیں ہیں ان کی قرأت پڑھ کے سعادت حاصل کروں گا. یہ بہت ہی سمجھیے کہ بامعنی اور بہت ہی اہم آیتیں ہیں یہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. الله الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا ان الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. ذلكم الله ربكم خالق كل شيء لا إله إلا هو فأنى تؤفكون. كذلك يؤفك الذين كانوا بآيات الله يجحدون. الله الذي جعل لكم الأرض قرارا والسماء بناء وصوركم فأحسن صوركم ورزقكم من طيبات ذلكم الله ربكم فتبارك الله رب العالمين. هو الحي لا إله إلا هو الله هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين. الحمد لله رب العالمين. قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله لما جاءني البينات من ربي وأمرت أن أسلم لرب العالمين. هو الذي خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم يخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ثم لتكونوا شيوخا ومنكم من يتوفى من قبل لتبلغوا أجلا مسمى ولعلكم تعقلون. هو الذي يحيي ويميت فإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد وآل محمد محمد. اس کا ترجمہ پیش کرتا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور تمہارے پروردگار نے کہا ہے کہ تم مجھ سے دعا کرو، تمہاری دعا قبول کروں گا. تو لوگ میری عبادت سے ازراہ تکبر کے نیاتے ہیں، یعنی دور رہتے ہیں، ان قریب جہنم میں ذلیل ہو کر داخل ہوں گے. تو یہاں ہم یہاں اس سے سیکھتے ہیں، میں اپنی طرف سے بول رہا ہوں کہ اللہ کو پسند ہے کہ ہم اللہ کو ڈائریکٹلی ایڈریس کریں، راست اللہ سے بات کریں، رات اللہ سے دعا مانگیں. اللہ اس کو پسند کرتے ہیں. خدائی تو ہے جس نے تمہارے لیے رات بنائی کہ اس میں آرام کرو اور دن کو روشن بنایا. بے شک خدا لوگوں پر فضل کرنے والا ہے، لیکن اکثر لوگ شکر نہیں کرتے. شکرا للہ. یہی خدا تمہارا پروردگار ہے جو ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، پھر تم کہاں بھٹک رہے ہو.
اسی طرح وہ لوگ بھٹک رہے تھے جو خدا کی آیتوں سے انکار کرتے تھے۔ خدا ہی تو ہے جس نے زمین کو تمہارے لیے ٹھہرنے کی جگہ اور آسمان کو چھت بنایا اور تمہاری صورتیں بنائیں اور صورتیں بھی خوب بنائیں اور تمہیں پاکیزہ چیزیں کھانے کو دیں۔ یہی خدا تمہارا پروردگار ہے۔ بس خدائے پروردگار عالم بہت ہی بابرکت ہے، وہ زندہ ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، تو اس کی عبادت کو خالص کر کر اس کو پکارو۔ ہر طرح کی تعریف خدا ہی کو ہے جو تمام جہان کا پروردگار ہے۔ کہہ دو، یعنی رسول اللہ سے مخاطب میں، کہہ دو کہ مجھے اس بات کی ممانعت کی گئی ہے کہ جن کو تم خدا کے سوا پکارتے ہو ان کی پرستش کروں، جب کہ میرے پاس میرے پروردگار کی طرف سے کھلی ہوئی دلیلیں آ چکی ہیں اور مجھ کو یہ حکم ہوا ہے کہ پروردگار عالم ہی کا تابع فرمان ہوں۔ وہی تو ہے جس نے تم کو مٹی سے پیدا کیا، پھر نطفہ بنایا، پھر لوتھڑا بنایا، پھر تم کو نکالتا ہے۔ تم بچے ہو، پھر تم اپنی جوانی کو پہنچتے ہو، پھر بوڑھے ہو جاتے ہو، اور کوئی تم میں سے پہلے ہی مر جاتا ہے، اور تم وقت سے مقرر تک پہنچ جاتے ہو تاکہ تم سمجھو۔ پھر آخری آیت ہے، وہی تو ہے جو جلاتا ہے مارتا ہے، پھر جب وہ کوئی کام کرنا چاہتا ہے تو اسے کہہ دیتا ہے کہ ہو جا، اور وہ ہو جاتا ہے، کن فیکون۔ صلوات۔ ماشاء اللہ۔ اللهم صل علی محمد وعلی محمد جی، تو مختصر سی تفسیر پیش کرتا ہوں تفسیر نور الثقلین سے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بہت ہی مشہور فرمان ہے رسول اللہ علیہ وسلم کا، دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ بے شک۔ تفسیر قمی میں ہے کہ ایک شخص نے امام جعفر صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم صل علی محمد کہ میں دعا مانگتا ہوں قبول نہیں ہوتی۔ پھر امام نے اسے سمجھا کہ دعا مانگنے کا کیا طریقہ ہے، صحیح طریقہ کیا ہے، تو آپ نے فرمایا دعا کی ابتدا میں خدا کی حمد اور تسبیح اور تحلیل کرو، تحلیل یعنی لا الہ الا اللہ، اور اپنے اوپر ہونے والے نعمات کو یاد کرو، پھر اس کا شکر بجا لاؤ، پھر رسول خدا پہ درود بھیجو، پھر اپنے گناہوں کا تصور کرو، ان کا اقرار کرو، استغفار کرو، پھر اس کے بعد دعا کرو۔ ماشاءاللہ۔ اور جیسے ہم کو یہ بھی بتایا گیا ہے کہ دعا پڑھنے سے پہلے محمد آل محمد درود بھیجیں، دعا ختم کرنے کے بعد بھی ان پہ درود بھیجیں۔ بے شک۔ اور اس کے بعد تو امام جعفر صادق علیہ السلام نے کسی کے سوال کرنے والے کے جواب میں فرمایا کہ مومن دعا مانگتا ہے تو اللہ کہتا ہے کہ اس کی قبولیت کو مؤخر کر دو۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ خدا کو اس کی مناجات کی صدا بھلی لگتی ہے۔ سبحان اللہ۔ جب قیامت کا دن ہوگا تو اللہ فرمائے گا، اے میرے بندے، تم نے مجھ سے دعا مانگی تھی، میں نے اس کی قبولیت میں دیر کر دی تھی، مؤخر کر دیا تھا، اس کے بدلے میں تمہیں اتنا ثواب دیتا ہوں آج روز قیامت۔ جب مومن اس ثواب کو دیکھے گا تو تمنا کرے گا کہ کاش دنیا میں اس کی ایک بھی دعا قبول نہ ہوتی۔ خیر ہم تو اب دعا نہیں کر سکتے۔ تو بہرحال، اور جب محمد علی محمد پر درود بھیجتے ہیں دعا سے پہلے، دعا کے بعد، تو امام جعفر صاحب وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی شان کریم یہ ہے کہ وہ یقیناً درود کو تو قبول کرے گا پہلے آخری کو، مگر اپنی شان ایسی ہے کہ بیچ کی جو ہے اس کو رد نہیں کرے گا، اس کو بھی قبول کرے گا انشاءاللہ۔ صلوات۔ اللهم صل على محمد وعلى محمد۔ جزاک اللہ، جزاک داخلہ ڈاکٹر صاحب، جزاک اللہ ڈاکٹر صاحب، ماشاءاللہ۔ بڑا خوبصورت آپ نے آج جو ہے نا وہ تفصیل سے طریقہ دعا کا جو ہے بتایا فرمان امام سے، ماشاءاللہ، سو بیوٹیفل۔ اب التماس کروں گا جناب رفعت سلطان صاحب سے تشریف لائیں اور حدیث قصہ کی تلاوت فرمائیں۔ پر محمد وعلی محمد صلوات۔ اللہم صل علی محمد محمد وعلى محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم۔ عن جابر بن عبد الله الانصاری عن فاطمة الزہراء علیہ السلام بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ قال سمعت فاطمة انها قال دخل علی برسول اللہ فی بعض الايام فقال السلام عليك يا فاطمة فقلت عليك السلام قال إني أجد في بدني ضعفا
فقلت له أعوذ بالله يا أبتاه من الذوق. فقال يا فاطمة ائتني بالكساء اليماني فغطيني به. فآتيته بالكساء اليماني فغطيته به وسرت أنظر إليه وإذا وجهه يتلاءل كأنه البدر في ليلة تمامه وكماله. اللهم اللهم صل على محمد محمد وعلى وعلى وجل محمد. فرجهم. وما كان إلا ساعة وإذا بولد الحسن قد أقبل. فقال السلام عليك يا أمه. فقلت وعليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي. فقال يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جد رسول الله. فقلت نعم إن جدك تحت الكساء. فأقبل الحسن نحو الكساء فقال السلام عليك يا جدا يا رسول الله أتأذن لي أن أدخل معك تحت الكساء. فقال وعليك السلام يا ولدي ويا صاحب حوزي قد أذنت لك فدخل معه تحت الكساء. اللهم صل على محمد وعلى محمد وجل فرجهم. ما كان إلا ساعة وإذا بولد الحسين قد أقبل. فقال السلام عليك يا أمه. فقلت وعليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وثمرة فؤادي. فقال لي يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جد رسول الله. فقلت نعم إن جدك وخاك تحت الكساء. فدنا الحسين نحو الكساء. وقال السلام عليك يا جدا السلام عليك يا من اختاره الله وتأذن لي أن أكون معكما تحت الكساء. فقال وعليك السلام يا ولدي ويا شافع أمتي قد أذنت لك فدخل معهما تحت الكساء. اللهم صل على محمد وعلى محمد محمد وعلى وجل فرجهم. أقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب عليه السلام وقال السلام عليك يا بنت رسول الله. فقلت عليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين. فقال يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة أخي وابن أمي رسول الله. فقلت نعم ها هو مع ولديك تحت الكساء. فأقبل علي نحو الكساء فقال السلام عليك يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء. قال له عليك السلام يا أخي ويا وسي وخليفتي وصاحب لواي قد أذنت لك فدخل علي تحت الكساء. اللهم صل على محمد وعلى محمد وجل فرجهم. ثم أتيتنا والكساء. قلت السلام عليك يا أبتا يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء. قال وعليك السلام يا بنتي ويا بنتي قد أذنت لك فدخلت تحت الكساء. اللهم صل على محمد وعلى محمد وجل فرجهم. لما اكتملنا جميعا تحت الكساء أخذ برسول الله بطرف الكساء وماء بيد اليمنى إلى السماء. فقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وعامتي لحمهم لحمي ودمهم دمي يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم. أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم وعدو لمن عاداهم ومحب لمن أحبهم. إنهم مني وأنا منهم. فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم وأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وجل فرجهم. قال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان سماواتي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرض مدهية
ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئة ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. فقال الأمين جبرائيل يا ربي ومن تحت الكساء؟ فقال عز وجل هم أهل بيت النبوة بعد رسالتهم فاطمة وأبوها وبالها وبنوها. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال جبرائيل يا ربي أتأذن لي أن أهبط إلى العرس ليكون معهم سادسا؟ فقال الله نعم قد أذنت لك. فهبط الأمين جبرائيل فقال السلام عليك يا رسول الله. العلي الأعلى يقرأك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئة ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا لأجلكم ومحبتكم وقد أذن لي أن أدخل معكم فهل تأذن لي يا رسول الله؟ فقال رسول الله وعليك السلام يا أمين وإلا إنه نعم قد أذنت لك. فدخل جبريل معنا تحت الكساء. اللهم صل على محمد وآل محمد. وقال لأبي إن الله قد أوحى إليكم يقول بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال علي لأبي يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله. فقال النبي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني برسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيتنا ومحبينا إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا. فقال علي إذا والله فزنا وفاز شيتنا ورب الكعبة. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال النبي ثانيا يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني برسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيتنا ومحبين وفيهم مهموم إلا وفرج الله هما الله آمين. ولا مغموم إلا وكشف الله غما الله آمين. ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجته الله آمين. وقال علي إذا والله فزنا وسعدنا وكذلك شيتنا فازوا وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أسألك بحق محمد وأنت المحمود وبحق علي وأنت الأعلى وبحق فاطمة وأنت فاطر السماوات والأرض وبحق الحسن وأنت المحسن وبحق الحسين وأنت قديم الإحسان وبحق تسعة الأئمة من ذرية إمام الحسين عليه الصلاة والسلام. خدایا ہمیں شب جمعہ کی رحمت اور برکت نصیب فرما. مرحومین کی مغفرت فرما. جناب ناصر جعفری صاحب کے جو مرحومین ہیں اللہ ان کی مغفرت فرما. معصومین میں جگہ عطا فرما. جو گزار محترم ہے پروردگار ان کی جو نیک تمنا اس تمنا کو اس خواہش کو پورا فرما. انہیں شفا عطا فرما. بالخصوص ہمارے ڈاکٹر غضنفر صاحب کو صحت و سلامتی و شفاء عاجلہ اور کاملہ عطا فرما. قبول تعجیل فرما برحمتک یا ارحم الراحمین. صلوات. اللهم صل على محمد. جزاک اللہ. رفت بھائی جزاک اللہ. بڑی خوبصورت آپ نے تلاوت فرمائی.
التماس کروں گا آپ سب سے کہ ہمارے آج کے بانی جناب ناصر بھائی، ان کے مرحومین کے لیے، آپ سب کے مرحومین کے لیے، میرے مرحومین کے لیے اور ان تمام ملت جعفریہ جن کا پڑھنے والا کون، ان کے لیے ایک مرتبہ سورہ فاتحہ اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، صراط الذین انعمت علیہم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ اللہم صلی علی محمد محمد۔ ایک مرتبہ سامعین سے گزارش کروں گا کہ ہمارے ڈاکٹر جعفری صاحب کی مکمل اور جلد شفا یابی کے لیے اور تمام جو مریض ہیں پریشان حال ہیں جہاں بھی دنیا میں، ان کی پریشانیوں کے حل کے لیے اور مرض سے شفا کے لیے 5 مرتبہ اما یجیبون بسم اللہ الرحمن الرحیم، محمد وعجل فرجهم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، امن یجیب المضطر اذا دعاه ویکشف السوء، 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 امن یجیب المضطر اذا دعاه ویکشف السوء۔ اللہم صل علی محمد وعلی محمد۔ التماس کروں گا جناب حسنین نقوی صاحب سے کہ تشریف لائیں اور بارگاہ اہل بیت میں سلام پیش کریں۔ جناب حسنین نقوی صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آواز بلند نعرہ صلوات۔ اللہم صلی علی محمد۔ مولانا صاحب کی اجازت سے 6 مصروں سے جی عطا ہو۔ بسم اللہ حضور، بسم اللہ۔ کوئی سلمہ کوئی میسم کوئی بوزر نکلے، واہ کوئی سلمہ کوئی میسم کوئی بوزر نکلے، جو بھی نکلے وہ مقدر کے سکندر نکلے، وہ مقدر کے سکندر نکلے۔ یہ جو اصغر کے لیے مانگ رہا ہے پانی، یہ جو اصغر کے لیے مانگ رہا ہے پانی، مار دے خاک پہ ٹھوکر تو سمندر نکلے، خاک پہ ٹھوکر تو سمندر نکلے۔ مال اسلام نے بانٹا تو ہزاروں موجود، مال اسلام نے بانٹا تو ہزاروں موجود، خون اسلام نے مانگا تو 72 نکلے۔ جی ہیں حسنین بھائی، ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ ایک نیو جرسی میں ہر سال محفل مسالمہ ہوتا ہے، ترئی محفل مسالمہ، اور اس سال محرم میں اور اس سال بھی ہوا۔ تو اس سال میں اس کا جو مصر طرح تھا وہ تھا محو حیرت ہے زمانہ حر کی قسمت دیکھ کر، محو حیرت ہے زمانہ حر کی قسمت دیکھ کر، اسی پہ چند اشعار خدمت ہے۔ ایک سال اللہم صلی علی محمد۔ شکر لازم ہے خدا کا جاہ و حشمت دیکھ کر، شکر لازم ہے خدا کا جاہ و حشمت دیکھ کر، ہم گناہ گاروں پہ زہرا کی یہ رحمت دیکھ کر، گناہ گاروں پہ زہرا کی یہ رحمت دیکھ کر، ہم کھڑے خاموش ہیں نہ پوچھئے کیا پا گئے، ہم کھڑے خاموش ہیں نہ پوچھئے کیا پا گئے، کیا بتائیں کیا ملانا شہ کی تربت دیکھ کر، کیا بتائیں کیا ملانا شہ کی تربت دیکھ کر، آ گئے خیمے کے باہر لینے کو آقا حسین، آ گئے خیمے کے باہر لینے کو آقا حسین، محو حیرت ہے زمانہ
पुर की किस्मत वाह वाह देख वाह कर, सुभान अल्लाह हैरत है जमाना पुर की और की किस्मत किस्मत देख कर। करबला जब हम चले तो राह में सोचा किए, करबला जब हम चले तो राह में सोचा किए, ये मुसाफत क्या कहें हम वो मुसाफत देख कर, वाह ये वाह मुसाफत क्या क्या कहें हम वो वो मुसाफत मुसाफत देख कर। खुल्द मांगे है खुदा से बख्श दे तू ये मकाम, खुल्द वाह मांगे है खुदा से बख्श दे तू ये ये मकाम। करबला में आके उसकी शान व शौकत देख सुभान अल्लाह कर, सुभान अल्लाह सुभान करबला अल्लाह में आके उसकी शान व शान व शौकत शौकत देख कर। मर्तबा क्या है खलील अल्लाह से पूछे कोई, वाह मर्तबा क्या वाह है खलील अल्लाह से पूछे कोई। मांगते हैं वो इमामत भी नबूवत देख कर, वाह वाह मांगते हैं वो इमामत भी नबूवत देख कर। नासरों से कुछ कहा शबीर ने ऐसा जरूर, नासरों से कुछ कहा शबीर ने ऐसा जरूर। गिर पड़े सजदे में आकर ऐसी इज्जत देख कर, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह गिर पड़े सजदे में आकर ऐसी इज्जत देख कर। और मख्ता है कि हुब्बे हैदर के सबब से हो गया दिल मालामाल, हुब्बे हैदर के सबब से हो गया दिल मालामाल। ऐ शुजा अब शाद हूँ मैं इतनी दौलत देख कर, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह क्या बात है। अब शाद हूँ मैं इतनी दौलत देख कर। शुक्र लाजिम है खुदा का जाहो हशमत देख कर, हम गुनाहगारों पे ज़हरा की ये रहमत देख कर। माशाल्लाह हुजूर। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। माशाल्लाह माशाल्लाह। नैन भाई आपके वो मक्ते से एक छोटा सा वाकया याद आ गया कि एक इमाम के पास हमारे एक उनका चाहने वाला आया और कहा कि मौला मैं बड़ा तंगदस्ती का शिकार रहता हूँ, गुर्बत बड़ी और बहुत गरीब हूँ। तो इमाम ने मुस्कुरा के उसे देखा, उसने कहा कि अगर तुम्हें इतना माल दिया जाए तो क्या तुम उसके बदले हमारी मोहब्बत बेचोगे? उसने कहा मौला इतना मैं पूरी दुनिया भी मिले तो आपकी मोहब्बत पे सौदा नहीं करूंगा मैं। देखा फिर जिसके पास इतनी कीमती चीज है वो कैसे गरीब हो सकता है, कैसे तंगदस्त हो सकता है। तो ये आपके उससे मुझे याद आ गया। अच्छा एक क्वेश्चन है मेरा आपसे कि ये जो आप तरह मिसरा इतरा होता है, जिस शेर में आप इसको इस्तेमाल करते हैं उसको क्या कहते हैं? उसका एक खास नाम होता है, वो मेरे ज़हन से निकल गया। गिरा गिरा तंजीम भी कहते हैं वैसे, मैंने सुना है। अच्छा तंजीम अच्छा जैसे बांधना। अच्छा अच्छा नहीं वो जिसमें मिसरा तरह जिस शेर में इस्तेमाल होता है ना उसका एक खास नाम होता है, आई फॉरगॉट। तंजीम बांधना भी कहते हैं। अच्छा 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 जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। मैं बगैर किसी ताखीर के इल्तमास करूंगा हमारे किबला से कि तशरीफ लाएं और आज की इस मजलिस से खिताब फरमाएं जनाब रेहान हैदर सैदी साहब पर मोहम्मद व आले मोहम्मद सलावत। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। रहमल्लाहु मन क़रा सूरतल फातिहा। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम।
الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا ومزكي نفوسنا الملقب بالطه والياسين رحمة للعالمين مولانا ومقتدانا أبي القاسم المصطفى محمد اللهم صل على محمد محمد وآل محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد ولعنة وآل الله محمد. على أعدائهم أجمعين من ليلنا إلى قيام يوم الدين. بالشمال. أما بعد فقد قال الله الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. صلوات پڑھ دیں محمد. اللهم صل على محمد محمد وآل محمد. ماشاءاللہ کہ بلا خوبصورت آیت ماشاءاللہ. عزیزان گرامی، ہم نے آج کا موضوع ڈاکٹر حسن اختر صاحب کی تلاوت کے بعد انتخاب کیا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. جو کہ ڈاکٹر صاحب نے سورہ مومن کی 60ویں آیت سے تلاوت جو بیان فرمائی، اور اس سورہ مومن کو سورہ غافر بھی کہا جاتا ہے ماشاءاللہ. لہذا قرآن میں اگر کہیں پہ غافر ہو تو وہی مومن ہے، مومن ہے تو وہی غافر ہے. سبحان اللہ. تو اس میں خدا عالم نے قرآن مجید کی اس آیات میں جو یہاں پہ مرتب کر کے رکھی گئی ہے، کیونکہ قرآن کا اپنا ایک مزاج یہ ہے کہ جو جمع آوری ہوئی ہے قرآن مجید کی، وہ دست اہل بیت علیہ السلام سے نہیں ہوئی، بلکہ خلافت عثمانیہ کے دور میں، خلافت سوم کے دور میں اس قرآن کو جمع کیا گیا تھا اور وہ لوگوں کے سامنے پیش کیا گیا تھا. اور جب یہ قرآن حضرت امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی خدمت میں پیش کیا گیا تو اس وقت مولا نے کہا کہ یہی قرآن اب رائج ہوگا، چونکہ جو اصل قرآن ترتیب کے اعتبار سے ہے، کون سی آیت کب نازل ہوئی ہے، وہ مولا کائنات نے اس کو مرتب فرمایا تھا. تو لہذا اب یہ سورہ غافر یہاں کا تو ہے نہیں، سورہ انسان یہاں کا نہیں ہے، یہ دوسری جگہ کا ہے. لیکن ہم چونکہ اختلاف امت نہ ہو جائے اس کی وجہ سے اسی قرآن کو اپنا قرآن سمجھتے ہیں، اور حقیقت میں قرآن یہی قرآن ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، نہ اس میں کوئی زیر زیادہ ہے نہ زبر زیادہ ہے، بس اس کی ترتیب میں اور تفسیر میں فرق ہے. انشاءاللہ ہم انتظار کر رہے ہیں ایک ایسی عظیم شخصیت کا کہ جب وہ تشریف لائیں گے تو اس مرتب شدہ قرآن کو جو اصلی معنی میں ترتیب اس سے مرتب کیا گیا ہے وہ قرآن پیش کیا جائے گا، اور انشاءاللہ دیکھا جائے گا کہ کیسے کیسے آیتیں نازل ہوئی. یہ مقدمہ سے میں نے اس لیے بتایا ہے کہ قرآن سے متعلق ہمارے پاس میں معلومات ہونی چاہیے. ہماری اساسی شے اہل بیت علیہ السلام کے ساتھ ساتھ قرآن مجید بھی ہے، اور دونوں ہم پلہ ہے. پیغمبر نے جب دونوں کو ہم پلہ بیان کیا ہے تو قرآن کا وقار بھی ہمارے نزدیک ویسا ہی ہے جیسے آل محمد کا، بس فرق یہ ہے کہ قرآن خاموش ہے اور وہ بولتے ہوئے قرآن. سبحان اللہ سبحان اللہ. اب اگر کہیں پہ یہ سمجھ میں نہ آئے کہ اللہ یہاں کیا کہنا چاہتا ہے تو ان بولتے ہوئے قرآن کی طرف رجوع کرنا پڑے گا جو اس کی تفسیر کو بیان کرتے ہیں. تو قرآن یہ ہے، مفسر قرآن آل محمد ہیں. سمجھ رہے ہیں؟ اور اسی لحاظ سے جہاں قرآن کی آیات سمجھ میں نہیں آتی ہیں ہم تفاسیر کا سہارا لیتے ہیں. اس کی وجہ یہی ہے. یہ ہے اصحال ثواب کی مجلس، اس میں جتنی آیات پڑھی جائیں اتنی کم ہے، جتنی روایات پڑھی جائیں اتنی کم ہے، کیونکہ قرآن کی آیات، اس کا ترجمہ، اس کی تفسیر اور دعائیں ان کا پہنچانا مرحومین کی روح کے لیے ایک عظیم تحفہ ہے، اور اس تحفے کے انتظار میں ہمارے مرحومین رہتے بھی ہیں. بالخصوص شب جمعہ ان کا انتظار رہتا ہے، ہمارے چاہنے والے ہمیں کیا ہدیہ بھیج رہے ہیں. اور میں نے شاید اس سال کے دوران ایک دن آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا، شاید مجھے یاد آ رہا آپ سے یا کسی اور سے اگر کہا بھی ہے تو سن لیجئے کہ
मरहुमीन को जब हदिया पहुंचाया जाता है तो छठे इमाम की हदीस है, वो ऐसा खुश होते हैं जैसा किसी बच्चे को उसकी बर्थडे के ऊपर कोई तोहफा दिया जाता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो यानी ये जुमले इस्तेमाल किए गए हैं, लिहाजा मफहूमी तौर से मैंने आपकी खिदमत में पेश किया, तो हमें यहाँ से कुछ ना कुछ भेज देना चाहिए। अब दुआओं का जहां तक ताल्लुक है जाने गिरामी, अल्लाह ने हुक्म दिया, वक़ाल रब्बुकुम, तुम्हारे परवरदिगार ने तो ये बात कही है, उदऊनी, तुम मुझसे दुआ मांगो, अस्तजिब लकुम, मैं तुम्हारी दुआओं को मुस्तजाब करूंगा। यानी दुआ का राबता बंदे का और माबूद का है, अब्द का और माबूद का है। उसने हुक्म दिया है, लिहाजा वो हमारी दुआओं को मुस्तजाब करेगा। अच्छा, अब अगर वो दुआ मुस्तजाब हमारी ना भी करे तो हमें कम से कम दुआ मांगने का सवाब मिलेगा, क्योंकि उसने कहा है कि दुआ मांगो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। है कि नहीं? उसने कहा है कि भाई तुम्हें दुआ मांगनी है। अब जब उसने हमें हुक्म दे दिया तो जाहिर सी बात है हमें दुआ मांगनी। अब कबूल करे ना करे ये उसकी जिम्मेदारी है, लेकिन चूंकि रवायात बताती है अगर शराइत के साथ में दुआ की जाएगी तो जरूर खुदावंद आलम दुआ को कबूल करता है। अब हम दुआ के मौजू पे आते हैं। अभी साए करीमा का तो थोड़ा सा तर्जुमा और पेश कर दूं। अभी अभी आपने हमारे मोहतरम बुजुर्ग जनाब हसन अख्तर साहब क़िबला से सुना है, मैं खाली उसको इदामा दे रहा हूँ, अपने बुजुर्गों की बातों को जरा सा आगे बढ़ा रहा हूँ उनकी इजाजत के साथ साथ। इन्नल लदीना यस्तकबिरूना अन इबादत, जो लोग हमारी इबादत से इस्तकबार करते हैं यानी घमंड बरतते हैं, मुतकब्बिर होते हैं, रूगर्दानी करते हैं, सयदखुलूना जहन्नम दाखिरीन, ऐसे लोगों को हम जहन्नम में अनकरीब डाल देंगे। इस चीज में दो बातें सुनिए आप। पहली चीज तो इन्नल्लज़ीना यस्तकबिरूना अन इबादती, यानी ये जो कहा कि तुम मुझसे दुआ मांगो, तो अल्लाह ने दुआ को इबादत समझा है। जभी तो ये कहा कि जो मेरी इबादत से रूगर्दानी करेगा, ये जो जुमला आया है, ये जो आयत आई है कि जो मेरी आयत से, मेरी दुआ से, मेरी इबादत से इस्तकबार करेगा, रूगर्दानी करेगा, यानी कौन सी इबादत है वो? दुआ मांगने की इबादत। सुभान अल्लाह। भाई देखिए, इससे समझिए ना, वहां का उदऊनी, मुझसे दुआ मांगो, यहाँ का इन्नल्लज़ीना यस्तकबिरूना अन इबादती, जो मेरी दुआ से रूगर्दानी करेगा, यानी जो मेरी इबादत से रूगर्दानी करेगा, यानी अल्लाह ने दुआ को इबादत करार दिया। सुभान अल्लाह। दुआ मांगने को अल्लाह ने इबादत करार दिया। इस इबादत से जो रूगर्दानी करेगा, सयदखुलूना जहन्नम दाखिरीन, हम अनकरीब उसे जहन्नम में डाल देंगे और वो हमेशा वहां रहेंगे। यानी दुआ ना मांगने की वजह से भी इंसान जहन्नम में जाएगा। अल्लाहु अकबर। वाह भाई, ये मफहूम तो इसका यही हुआ कि दुआ न मांगने की वजह से। ये अलग बात है, यहाँ दुआ से क्या मुराद है वो बहसें हैं तफसीर की, वो आएंगे आगे। हम जाहिरी अल्फाज पर बहस कर रहे हैं इस वक्त। दुआ न मांगने की वजह से भी इंसान जहन्नम में जाएगा। अच्छा, अल्लाह ने जो लफ्ज इस्तेमाल किया है, इसलिए कहते हैं तज्जिया करना, तफसीर करना। सयदखुलूना, अनकरीब दाखिल किए जाएंगे। अल्लाह ने सौफा यदखुलून नहीं कहा। सयदखुलून और सौफा यदखुलून ये अरबी के दो लफ्ज हैं जो फ्यूचर पे दलालत करते हैं, इस्तकबाल पे दलालत करते हैं, मुस्तकबिल पे दलालत करते हैं। जहां लफ्ज सौफा इस्तेमाल होता है उसका मतलब ये होता है सौफा में कि सीन वाव फे सौफा, उसका मतलब ये होता है। आप शहजाद तो माशाल्लाह पढ़े लिखे हैं, तफासिर भी पढ़ते हैं, जैसा मैं सुनता रहता हूँ और ज़ौक़ भी रखते हैं इन चीजों से। जहां सौफा लफ्ज इस्तेमाल होता, जैसा जनाब याकूब ने अपने बेटों के लिए कहा था, जब उनके बेटों ने कहा था बाबा हमसे गलती हो गई, माफ कर देना हमें, तो जनाब याकूब ने कहा था सौफा अस्तगफिरु लकुम, मैं तुम्हारे लिए अनकरीब दुआ करूंगा तलब मगफिरत की कि अल्लाह तुम्हें माफ कर दे। तो वहां लफ्ज सौफा आया था। लेकिन जहां लफ्ज सीन आता है सयस्तगफिरु लकुम सयदखुलूना, यानी इसमें ताखीर नहीं है, फौरन अल्लाह तुम्हें उस रास्ते पर ले जाएगा जो जहन्नम का रास्ता है, तुम्हें जहन्नम में डाल देगा। अल्लाह ने कहा जो मेरी दुआ से रूगर्दानी करते सयदखुलूना, उन्हें मोहलत ना दी जाएगी, मरने के बाद जहन्नम में डाल दिया जाएगा। अगर लफ्ज सौफा होता यानी मोहलत थी, लफ्ज सीन बता रहा है मुस्तकबिर लोगों को, घमंडी लोगों को, गुरूर करने वाले लोगों को, मुस्तकबिर अफराद को अनकरीब जल्दी से जल्दी जहन्नम में डाला जाएगा और वो उसी के अंदर रहेंगे। एक सलवात पढ़ दे मोहम्मद वाले।
اللہم صلی اللهم صل علی على محمد محمد وعلی وآل محمد ماشاءاللہ ماشاءاللہ قبلہ فرسٹ ٹائم یہ نکتہ پتہ چلا ہے صوفہ گورسین کا، ماشاءاللہ. جزاکم اللہ جزاک اللہ. اچھا اب بہت سے مفسرین نے یہاں پر دعا کو اور پکارنے کو کسی پہ مشہور کیا. دیکھیے ہم تفسیر میں تو بعد میں جائیں گے، آپ کی خدمت میں دو باتیں اور پیش کروں. کتاب صحیفہ سجادیہ بے شک آپ نے پڑھی ہو اور آپ ماشاءاللہ اہل ذوق سے پڑھتے رہے. صحیفہ سجادیہ کے مقدمے میں مولانا مفتی جعفر صاحب قبلہ نے اس کا ترجمہ کیا. اس کے مقدمے میں انہوں نے لکھا، تقریباً 40 سے 50 صفحے کے بیچ میں آپ کو یہ باتیں مل جائیں گی. امام معصوم سے دعاؤں کے بارے میں جب بحث کی گئی اور دعاؤں کے بارے میں معلوم کیا گیا تو امام نے اس کی ایک مثال دی، اور یہ علماء نے اپنے مقدمے میں اس بات کو لکھا کہ انسان کو دعا دو طرح سے کرنی چاہیے، اور انسان کو اپنے جسم کا علاج دو طرح سے کرنا چاہیے. سبحان اللہ. جب انسان کو جسم کا علاج دو طرح سے، تو امام نے اس کی طرف اشارہ فرمایا. کیا یہ بہت عظیم نقطہ میں آپ حضرات کی خدمت میں پیش کرنے جا رہا ہوں آپ حضرات کی اجازت سے. ایک انسان ہے، امام علیہ الصلوۃ والسلام کا مفہوم یہ ہے، علماء یہ بیان فرماتے ہیں کہ انسان میں ایک تو احتیاط ہوتی ہے، یعنی بیماری آنے سے پہلے انسان احتیاط کرے تاکہ بیماری نہ پڑے. ہیں آپ حضرات میرے ساتھ؟ بالکل. جی جی بسم اللہ بسم اللہ. انسان احتیاط کرے، بیمار ہی نہ پڑے تو انسان بیمار نہیں ہوگا، چونکہ وہ اس نے احتیاط کرے، نزلہ ہے، زکام ہے، کھانسی ہے، فلاں بیماری ہے، بھائی ہم احتیاط کر رہے ہیں، بیماری نہیں پڑ رہی. جی. ایک یہ ہے کہ اگر بیمار پڑ گیا ہے تو دوا کا استعمال کرے، وہ دوا اسے کارمند ہوگی، وہ دوا اسے فائدہ پہنچائے گی. یہ حکمت سے متعلق. امام ارشاد فرماتے اپنی روایات میں، انسان جیسے جسم کے لیے دو چیزوں کی ضرورت رکھتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں اپنی چیزوں کو منوانے کے لیے وہ اسی دو طرح کی چیزوں کا استعمال کرے. انسان اس سے پہلے کہ کسی بلا میں پریشانی میں مبتلا ہو احتیاط کے طور پہ دعا کرتا رہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا بات ہے، دیکھیے کتنی عمدہ بات میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا کی. کہنے قبلہ ماشاءاللہ. انسان بلاؤ کے آنے سے پہلے ہی دعا کر لے، یعنی احتیاط کر لے. توجہ چاہ رہا ہوں، تو انسان پہ بلائے آئیں گے ہی نہیں. اب امام یہاں پہ ایک جملہ ارشاد فرماتے، جب انسان اپنے لیے دعا، سورہ ثقافت سے بات چل رہی ہے، سورہ انسان مومن سے بات چل رہی ہے، ایک مومن کی بات ہو جائے، مرحومین کے سالے ثواب کی بات ہے. انسان جب اپنے لیے دعا کرے گا تو اب معصوم کا جملہ سنیں، اگر اس وقت اس کی دعا قبول نہیں بھی ہو رہی ہے تو خداوند عالم اس دعا کو اسٹور بنا کے رکھتا ہے، اور جب اس پہ کوئی مصیبت آنے والی ہوتی ہے تو یہ دعا آگے بڑھ کے اس مصیبت کو روک دیتی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ. یہ بربنائے احتیاط دعا ہو رہی ہے کہ آئندہ آنے والی مشکلات کو دور کر دے. اور اگر کسی وجہ سے مشکل آ گئی ہے تو انسان دعا پڑھنے کے لیے بیٹھ جائے، یہ دعا وہی دوا کا کام کرے گی جیسے انسان اپنی مریضی میں دوا لیتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ دعاؤں کا فلسفہ ہے سانے گرام. تو دعا اگر جلدی قبول نہیں ہو رہی تو امام معصوم ارشاد فرماتے تمہاری دعاؤں کو اللہ نے اسٹور کر کے رکھا، جمع کر کے رکھا. جب وہ کوئی مصیبت آئے گی اس وقت یہ دعا ادھر سے تمہیں سہارا دے گی اور اس مصیبت کو ٹال دے گی. اس لیے عزیزان گرامی اللہ نے دعاؤں کو ذخیرہ کرنے کے لیے حکم دیا ہے، تم مجھ سے دعا مانگو. اگر آج میں نے قبول نہیں بھی کیا تو اس میں مصلحت نہیں ہے تمہاری کہ میں فوراً آج قبول کروں، اسے کچھ دن کے لیے میں رکھ لیتا ہوں تاکہ تمہارے آئندہ آنے وقت میں یہ کام آ سکے. یہ بے شک اسی طرح سے ہے جیسے انسان اپنے بدن کے لیے احتیاط کرتا ہے تاکہ بیمار نہ پڑے. صلوات پڑھ دے محمد اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. سبحان اللہ مولانا کیا بات ہے. اچھا اب دعاؤں کے طریقے بھی بتائے گئے ہیں کہ دعائیں کیسے ہوں، ہم آج اس بحث میں نہیں جائیں گے. اب بہرحال مند اور جا یہ جو آیہ کریمہ ہے 60ویں آیت، اس کے ذیل میں کچھ باتیں علماء ارشاد فرماتے. پہلی بات، دعا کرنا خدا کی پسندیدہ بات ہے اور خود اس کی منشا ہے کہ انسان دعا کرے. سبحان اللہ. بلکہ انسان چھوڑیے، سورہ مومن میں یہ آیت آئی ہے تو مومن کا فریضہ ہے کہ دعا کرے. توجہ چاہ رہا. سبحان اللہ. سورہ مومن کی آیت ہے
تو انسان کو چاہیے مومن کو کم سے کم مومن تو دعا کرے، تو دعا اس کی پسندیدہ شے۔ دوسری بات، دعا کے بعد قبولیت کا وعدہ جو کیا گیا ہے، تو ہم جانتے ہیں کہ یہ ایک مشروط وعدہ ہے۔ مشروط وعدہ کیسے ہے؟ جب تمہیں ضرورت پڑے گی ہم اس دعا کو تمہارے لیے پیش کر دیں گے تاکہ تم مشکلوں سے بچے رہو۔ اور تیسری چیز اس کے اندر کیا ہے؟ دعا بذات خود ایک قسم کی عبادت ہے، کیونکہ آیت میں اس کے لیے لفظ آیا ہے ان الذین یستکبرون عن عبادتی، جو میری عبادت سے روگردانی کرتے ہیں، سیدخلون جہنم داخرین، تو ایسے لوگوں کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ یعنی دعا کو اللہ نے عبادت میں شمار کیا ہے۔ سبحان اللہ۔ اب ایک حدیث سنیے یہاں پر، اب اس کی تفسیر ہو رہی ہے اس آیت کریمہ کی حدیثوں کے ذریعے سے۔ حدیث میں آیا پیغمبر اسلام ارشاد فرماتے الدعاء هو العبادہ، دعا عبادت ہی تو ہے اور کیا ہے۔ جب انسان دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے، کس کے سامنے؟ خدا کے سامنے۔ جس انسان نے خدا کے سامنے اپنے ہاتھوں کو اٹھا لیا، اس کا یہ ہاتھ اٹھانا ہی عبادت ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اپنی لو اس نے اللہ سے لگائی، سبحان اللہ، واہ واہ واہ، اس نے سبحان اپنے اللہ۔ لیے اس وقت وہ وقت معین کیا ہے جو خدا کے لیے ہے، اور اسی کا نام عبادت ہے۔ اپنے آپ کو منہمک کر دو اللہ کی طرف، متوسل کر دو اللہ کی طرف، اسے ہی عبادت کہتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اب ایک حدیث اور سنیے، یہ حدیث چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ اللہم صل علی محمد ایک امام کے صحابی ہیں، امام کی خدمت میں آتے ہیں، مولا ما تقول فی رجلین دخل المسجد جميعا، آپ ایسے دو آدمیوں کے بارے میں کیا کہیں گے جو دونوں مسجد میں داخل ہوئے، کانا احدہما اکثر صلاۃ، ان دونوں میں سے ایک زیادہ نماز پڑھ رہا تھا، والآخر دعا، اور دوسرا آدمی دعا زیادہ کر رہا تھا۔ راوی نے دو چیزیں امام سے پوچھی، مولا دو آدمی مسجد میں داخل ہوئے، ایک نماز پہ نماز پڑھ رہا، دوسرا دعا پہ دعا کر رہا ہے، فأیہما افضل، یہ بتائیے مولا کون سا اس میں افضل ہے اور کون سا اس میں بہتر ہے؟ قال الامام علیہ السلام کل حسن، یہ دونوں نیک لوگ ہیں، یہ دونوں بہترین عمل انجام دے رہے ہیں۔ سائل نے پھر پوچھا قد علم، تو مولا اتنا تو میں جانتا ہوں کہ دونوں نیک ہیں، ولیکن ایہما افضل، مولا مجھے اتنا بتائیے ان دونوں میں افضل کون ہے؟ دیکھیے حسن ہے، دونوں نیک ہیں، دونوں خوب ہیں، امام نے تصدیق کر دی، لیکن مولا میں دونوں کی فضیلت بیان کر پوچھنا چاہتا ہوں، آپ کے نزدیک دونوں افضل کون ہے، بہتر کون ہے؟ بھئی ایک جیسے آپ استخارہ بھی کراتے ہیں مولانا صاحب سے، دو استخارے کرائیے، قبلہ یہ بتائیے بہتر والا کون سا ہے؟ یہ وہی بہتر ہے۔ بھئی دونوں اچھے آئے، قبلہ ترجیح کسے دیں؟ بہتر کون سا ہے، اسٹیٹس کس کا زیادہ ہے؟ یہ وہی افضل ہے۔ اس میں تفضیل کا لفظ ہے جان گرامی، یعنی کون سا بہتر ہے؟ مولا یہ تو میں جانتا ہوں کہ دونوں بہتر ہیں، لیکن ان میں افضل کون سا ہے، ایک دوسرے سے افضل کون سا؟ تو امام نے ارشاد فرمایا اکثرہما دعا، وہ زیادہ افضل ہے جو دعا کر رہا۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کمال ہے امام علیہ السلام کا، اکثرہما دعا۔ اما تسمع قول اللہ تعالی، امام نے اسی قول کی تفسیر بیان فرمائی جو ہم نے قرات کی، ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین، جو شخص زیادہ دعا مانگتا ہے وہی افضل ہے۔ امام کہتے کیا تم نے خدا کا یہ قول نہیں سنا، ادعونی استجب لکم، تم مجھ سے دعا مانگو میں تمہارے لیے مستجاب کروں گا۔ پھر آپ نے ارشاد فرمایا ہے العبادت الکبریٰ، یہ دعا مانگنا عبادت کبریٰ ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، یعنی بڑی عظیم عبادت ہے دعا کا مانگنا، اور اسی پہ ہمارے امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام میں عربی کی بارہ نہیں پڑھوں گا تاکہ میرا وقت زیادہ نہ لگ جائے۔ امام ارشاد فرماتے ہیں، امام نے راوی کے سوال میں جواب دیا، کوئی چیز خدا کے نزدیک اس بات سے افضل نہیں ہے کہ اس سے سوال کیا جائے۔ عزیزان گرامی ایک جملہ یہاں کہنا چاہتا ہوں، جو جتنا مہربان ہوتا ہے نا، وہ چاہتا ہے کہ مجھ سے کوئی سوال کرے،
جو جتنا مہربان ہوگا. واہ 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 جیسے واہ واہ جیسے باپ چاہتا ہے بیٹا مجھ سے کچھ مانگے، واہ واہ واہ. کیونکہ باپ کے اندر ایک رحم کا گوشہ ہے، باپ کے اندر ایک کرم کا گوشہ ہے، باپ کے اندر ایک افضلیت کا گوشہ ہے، باپ کے اندر ایک لطف والا نقطہ پایا جاتا ہے، ایک کارنر پایا جاتا. تو جو جتنا مہربان ہوگا وہ چاہتا کہ مجھ سے مانگا جائے، اور خدا سے زیادہ مہربان کائنات میں کوئی نہیں. واہ واہ واہ، بے شک بے بے شک، شک. سبحان خدا اللہ. چاہتا ہے کہ مجھ سے مانگو. کوئی چیز خدا کے نزدیک اس بات سے افضل نہیں ہے کہ اس سے سوال کیا جائے. امام ارشاد فرماتے ہیں اور جو کچھ اس کے پاس ہے اس میں سے طلب کیا جائے. امام ارشاد فرماتے اللہ سے مانگا جائے. سبحان اللہ. پھر چھٹے امام کی ایک حدیث ہے، امام ارشاد فرماتے ان عند اللہ عز وجل منزلۃ لا تنال الا بمسألۃ. خدا کے نزدیک کچھ مقامات ایسے ہیں جن تک دعا اور درخواست کے بغیر رسائی ناممکن ہے. جب اللہ تک اکبر. مانگو گے نہیں وہ تمہیں دے گا نہیں. کچھ مقامات ہیں ایسے، مانگو گے تو دے گا. اب یہ بھی تو سوال ہو سکتا ہے، ہم تو اتنی دعائیں مانگتے ہیں، اللہ نے اللہ کا شکر ہمیں دیا، وہ تو بالکل دعا نہیں مانگتا، اس کو کیوں اللہ نے دیا؟ اب اس میں بھی ایک سوال ہو سکتا ہے. تو عزیزان گرامی بڑا سمپل سا علماء نے اس کا جواب دیا، بڑا سادہ سا جواب ہے اس کے اندر. جواب کیا ہے؟ بندے نے نافرمانی کی ہے کہ وہ دعا نہیں مانگ رہا ہے. خداوند عالم نے چونکہ وہ خالق ہے تو اپنی خالقیت کا، اپنی خلقت مخلوق کے اوپر اپنا فرض ادا کر رہا ہے. کیونکہ میں تو خالق ہوں اس لیے دے رہا ہوں، میں کیوں نہیں دوں گا؟ تو جہاں مرحلہ خالق و مخلوق کا آتا ہے وہ ان کو بھی دیتا ہے جو ان سے نہیں مانگتا. لیکن اس دنیا میں دیتا ہے، آخرت میں پھر نہیں دے گا. توجہ چاہ رہا، آخرت میں صرف مانگنے والوں کو دے گا. ایک صلوات پڑھ دیں محمد وآل محمد. جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ. اس سلسلے میں پیغمبر خدا نے اور پانچویں امام امام محمد باقر نے اور چھٹے امام امام جعفر الصادق علیہ السلام تین روایات آپ کے، تین معصومین کا تذکرہ آپ کی خدمت میں کیا. امام کے ارشاد فرماتے ہیں تینوں معصومین سے اور رسول سے یہ روایت آئی، الدعاء افضل من قراءۃ القرآن. سبحان اللہ. اب آپ سمجھ گئے ہوں گے، توجہ چاہ رہا ہوں. دعا مانگنا قراءت قرآن سے بھی افضل ہے. دعا مانگنا قراءت قرآن سے بھی افضل ہے. ممکن ہے قراءت قرآن کرتے میں ہم صرف قراءت کرتے چلے جا رہے ہوں اور متوجہ نہ ہوں، لیکن جب دعا ہوتی ہے تو معرفت الہی کا مرکز اور اس کا نور ٹپکنے لگتا ہے، اور جتنی معرفت بڑھتی جاتی ہے اتنا ثواب عظیم ہوتا جاتا ہے. ماشاءاللہ علامہ صاحب جزاک اللہ. جب معرفت بڑھتی ہے، معرفت انسان کی، تو ثواب بڑھتا ہے. اور جب ثواب اس کا بڑھتا ہے، کثرت سے سب ثواب ہو جائے گا، تو پھر اس کے ایک عمل کا اتنا ثواب ہوگا کہ اس کی ضربت ثقلین کی عبادت پہ بھاری ہے. معرفت کا معیار اتنا بڑھا لیا ہے اس نے، معرفت کا معیار اس نے اتنا بڑھا لیا. لوگ کو شفل غطا، اگر آسمان کے پردے بھی آنکھوں سے ہٹا دیے جائیں تو علی کے یقین میں اب اضافہ نہیں ہوگا. یقین کی آخری منزلوں پہ علی ابن ابی طالب ہے. معرفت بڑھتی ہے دعا کے ذریعے سے. سبحان اللہ. کہاں ایک ضربت کتنی دیر میں لگی ہوگی، اٹھی چلی پڑی ٹکڑے کیے، اور پیغمبر نے کہا تیری یہ ضربت ثقلین کی عبادت پہ بھاری ہے. علی کی ایک ضربت ثقلین پہ بھاری ہے. کائنات والے علی کی ایک ضربت کا تو جواب لا نہیں سکتے، تو پھر ذات علی کا کیا جواب لائے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. کتنی دعا کرتے تھے. کبھی نماز شب میں عباس کو مانگتے رہے اور کبھی قنوت میں سکینہ کو مانگتے رہے. کتنی دعا کرتے تھے. عباس کو نماز شب میں مانگا علی نے، توجہ چاہ رہا، اور حسین نے سکینہ کو قنوت میں مانگا. اور دعا کی اہمیت کو خود امام حسین نے روز عاشورہ بتایا. کب، کس وقت؟
इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने जब देखा कभी खेमे का पर्दा उठता है, कभी खेमे का पर्दा गिरता है, तो एक मर्तबा हुसैन मक्तल से पलटे, ख़याम हुसैनी पे आए, पर्दे को हटाया, क्या देखा? उम्मे लैला पर्दे के पीछे खड़ी। उम्मे लैला है, पर्दे के पीछे खड़ी है। आवाज देते, उम्मे लैला क्या बात है, मैं तुम्हें परेशान देख रहा, कभी खेमे का पर्दा उठता है, कभी खेमे का पर्दा गिरता है। तो आवाज देते, मेरे वाली वारिस, मैं मक्तल में जाकर अपने लाल का अंदाजा नहीं लगा सकती, मैं बाहर नहीं जा सकती हूँ, मैं खेमे का पर्दा उठा करके आपके चेहरे को पढ़ती हूँ, कभी आपका चेहरा बदलता है, कभी आपका चेहरा अपनी हालत पे रहता है। ए फर्जंदे खुदा, तुम्हें जहरा का वास्ता, मुझे इतना बताओ, अभी अभी आपके चेहरे का रंग बदला था, मेरे लाल अकबर की खैर तो है? तो एक मर्तबा इमाम हुसैन कहते हैं, हाँ हाँ, अकबर के मुकाबले में एक नामी पहलवान आया है जो अकबर से मुकाबला कर रहा है। अब देखिए दुआ का असर कितना है, तुम माँ हो और माँ की दुआ बेटे के हक में कबूल होती है, लिहाजा तुम दुआ करो तुम्हारा लाल सलामती से रहे। बस अजीज़ान गिरामी, एक मरतबा उम्मे लैला ने हाथों को बुलंद किया, बीवियों को जमा किया, अकबर के लिए दुआ की, दुआ का करना था, अकबर वापस आए, माँ की दुआ कबूल हुई। एक मरतबा आके कहते, बाबा प्यास मारे डालती है, बस इतना कहना था का बेटा अपनी जबान मेरे जबान पर रखो, मेरे दहन में रखो, मेरे मुंह में रखो। बस जबान को अली अकबर ने रखा तो सही, फौरन निकाल लिया, आवाज दिया, बाबा आपकी जबान में तो कांटे पड़ गए हैं। अज़ादारों बड़ा अजीब लफ्ज इस्तेमाल किया है, मैं इसकी शरह बयान न करूंगा। जवान बेटा है, बूढ़ा बाप है, अकबर को तो मालूम था कि हुसैन के पास पानी नहीं है। अकबर, तो तुमने हुसैन से पानी क्यों मांगा? शायद अकबर जवाब देंगे, मुझे मेरी फूफी ने पाला है, जिस चीज की जरूरत होती थी मैं अपनी फूफी से मांगता था। कहीं ऐसा ना हो कि मैं दुनिया से चला जाऊं, मेरे बाबा के दिल में यह हसरत रह जाए, हाय मेरे बेटे ने कभी मुझसे कोई सवाल न किया। अकबर ने मांगा भी तो पानी मांगा, जिसे हुसैन दे न सका। बस अज़ादार हुसैन पे क्या गुजर गई मैं इसे बयान नहीं कर सकता। आखिरी लम्हा सुने, एक मरतबा अकबर शहीद हो गए, हुसैन खबर अकबर शहीद को लेके आए। हुसैन से पहले ज़ैनब ने खबर दी, उम्मे लैला को खबर दी, भाभी उम्मे लैला अकबर मारा गया। बस इतना कहना था, फिर ज़ैनब ने आवाज दी, भाभी उम्मे लैला अकबर मारा गया। फिर आवाज दी, लेकिन ज़ैनब आवाज दे रही है, उम्मे लैला सुन रही है। एक मरतबा ज़ैनब खुद उम्मे लैला के करीब गई, आवाज, भाभी मैं कब से आपको आवाज दे रही हूँ, आपने मेरी आवाज को नहीं सुना? मैं इतना सुनना था। एक मरतबा उम्मे लैला करती, शहजादी मुझे माफ कर देना, मैंने आपकी पहली आवाज सुन ली थी, लेकिन जैसी आपने कहा मेरा अकबर मारा गया, मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया, मुझे आपके खेमे का पर्दा दिखाई न दिया, पता न चला आपका खेमा किधर है। हाय अकबर, तेरी शहादत पे तेरी माँ की रोशनी जाती रही। हुसैन ने इसीलिए तो कहा था, दुनिया बाद कल अफा या अकबर, ऐ अकबर तेरे बाद ये दुनिया खत्म हो चुकी है। लो अकबर मारा गया, जिसके लिए माँ दुआ कर रही थी। अला वरानतुल्लाहि अला कौमिन ज़ालिमीन, सयालमुल लज़ीना ज़लमू अय्यामुन क़लबिन यन्क़लिबून मा तमे हुसैन जज़ाकल्लाह। करूंगा जनाब डॉक्टर कमर आबदी साहब से दुआ और ज़ियारत के लिए तशरीफ लाएं। सलाम अलैकुम व रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। मुतवज्जे ज़ियारत, इंशाअल्लाह मैं अपनी जानिब से अपने वालिदैन, जुमला मोमिनीन व मोमिनात, खुसूसन नासिर जाफरी साहब के मरहूमीन की जानिब से, आप सब हजरात के की जानिब से पढ़ने का शरफ हासिल करता हूँ, क़ुर्बतन इलल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैका या अबा अब्दिल्लाह,
السلام علیکم ابن رسول اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم یا وارث آدم صفت اللہ. السلام علیکم یا وارث نوح نبی اللہ. السلام علیکم یا وارث ابراہیم خلیل اللہ. السلام علیکم یا وارث موسیٰ کلیم اللہ. السلام علیکم یا وارث عیسیٰ روح اللہ. السلام علیکم یا وارث محمد حبیب اللہ. السلام علیکم یا وارث امیر المؤمنین ولی اللہ. السلام علیکم یا ابن محمد المصطفیٰ. السلام علیکم یا ابن علی المرتضی. السلام علیکم یا ابن فاطمۃ الزہرا. السلام علیکم یا ابن خدیجۃ الکبریٰ. السلام علیکم یا آثار اللہ وابن سار والوتر الموتور. اشہد انک قد اقمت الصلاۃ وآتیت الزکاۃ وامرت بالمعروف ونہیت عن المنکر وطاعت اللہ ورسولہ حتی اتاک الیقین. فلعن اللہ امة قتلتک ولعن اللہ امة ظلمتک ولعنت اللہ امة سمعت بذلک فرضیت بہ. یا مولایا یا ابا عبداللہ اشہد انک کنت نورا فی الاسلاب الشامخہ والارحام المطہرہ لم تنجسک الجاہلیہ بانجاسها ولم تلبس من المدلہمات ثیابها. واشہد انک من دعام الدین وارکان المؤمنین. واشہد انک امام البری التقی الرضی زکی ہادی المہدی. واشہد ان الائمة من ولدک الکلمۃ التقوی وعلام الہدی وعروۃ الوثقی والحجۃ علی اہل الدنیا. واشہد اللہ وملائکۃ وانبیاء ورسلہ انی بکم مومن وبیا بکم موقن بشرائع الدین وخواتم عملی وقلب لقلبکم سلم وامر لامرکم متبع. صلوات اللہ علیکم ولا ارواحکم ولا اجسادکم ولا سامکم ولا شاہدکم ولا غائبکم ولا ظاہرکم ولا باطنکم. السلام علیکہ یا ابن امیر المؤمنین. السلام علیکہ ایہا العبد الصالح المطیع للہ ولرسولہ. السلام علیکہ یا ابو الفضل العباس رحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ. السلام علیکہ یا ابن حسین الشہید. السلام علیکہ ایہا الشہید وابن الشہید. السلام علیکہ ایہا المظلوم وابن المظلوم. لعن اللہ امة قتلتک ولعن اللہ امة ظلمتک ولعن اللہ امة سمعت بذلک فرضیت بہ. السلام علیکہ یا غریب الغرباء. السلام علیکہ یا مغیث الشیعہ وزوار فی یوم الجزا. السلام علیکہ یا علی بن موسی الرضا. السلام علیکہ وعلی آبائک السبع وابنائک الاربع. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکہ یا صاحب اسرب الزمان. الامان 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 من فتن الزمان. السلام علیکہ یا امام زماننا ھذا اجل اللہ تعالی فرجک وسہل اللہ تعالی مخرجک وظہورک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دعا میں شریک ہو جائیے. اللہم کل ولیک الحجۃ بن الحسن صلوات علیہ وآبائک فی ھذہ الساعۃ فی کل ساعۃ ولی وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا تسکنہ وارزقا طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم صل على محمد وعلى محمد. قبول فرمائے اور ڈاکٹر غفر جعفری صاحب کو صحت کاملہ عطا ہو. پروگرام میں انشاءاللہ تشریف لائیں اور وہ رونق بڑھے اور وہ ہم انتظار میں، ہماری آنکھیں انتظار میں ہیں. دل پر دیکھیں انشاءاللہ. بہت انشاءاللہ. جزاک اللہ ڈاکٹر صاحب. جزاک اللہ. میں اس سے پہلے کہ آپ سے اجازت چاہوں التماس کروں گا جناب ناصر جعفری صاحب سے جو ہماری آج کی اس مجلس کے بانی ہیں کہ تشریف لائیں
اور اپنے کوئی خیالات کا اظہار کرنا چاہیں تو جناب ناصر جعفری صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. تو میں سب حضرات کا اپنی طرف سے، اپنی فیملی کی طرف سے، میری چھوٹی بہن ٹورانٹو سے شامل ہے آج، سب کی طرف سے میں آپ سب کا بے حد شکر گزار ہوں کہ آپ نے اتنی تعداد میں آ کے ہماری فیملی کے لیے دعا کی اور فاتحہ پڑھی. اور once again میں بھی یہی کہوں گا کہ ڈاکٹر غضنفر جعفری کے لیے دعا کریں سب، اور جلدی وہ ہم میں شامل ہوں انشاءاللہ. اس کے ساتھ ہی میں واپس مائک دیتا ہوں جناب جہاں زیب صاحب کو. جناب ناصر بھائی بہت شکریہ، جزاک اللہ. اللہ تعالیٰ آپ کے مرحوم بالخصوص آپ کے والدین کے درجات بلند فرمائے، تمام شرکاء کے مرحومین کے درجات اللہ تعالیٰ فرما دے. اور آج ہمارا بڑا خوبصورت موضوع ماشاءاللہ آیات کے حوالے سے بھی، مجلس کے حوالے سے بھی دعا کا. تو آپ سب سے التماس ہے کہ آپ جہاں اپنے لیے دعا کریں وہاں دوسرے مومنین کے لیے بھی دعا کیا کریں. ایک قول معصوم یہ بھی ہے کہ دعا جو ہے جب آپ دوسرے کے لیے کرتے ہیں تو وہ گارنٹیڈ قبول ہوتی ہے. تو مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے، ایک دوسرے کو دعاؤں میں یاد رکھیے. شاد رہیں، آباد رہیں. انشاءاللہ اگلی شب جمعہ کو پھر ملاقات ہو. جزاک اللہ السلام جزاک علیکم. اللہ. جان زیب بھائی خدا حافظ. خاموش ہے نہ پوچھئے کیا پا گئے، ہم کھڑے خاموش ہے نہ پوچھئے کیا پا گئے، کیا بتائیں کیا ملانا شہ کی تربت دیکھ کر، سبحان کیا اللہ. بتائیں کیا ملانا شہ شہ کی تربت دیکھ کر.